السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی عامر کلیم اور امید ہے کہ آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جامعہ طیبہ کے ایڈمیشن کے متعلق بات کریں گے۔ تو آپ کے سامنے جامعہ طیبہ کی آفیشیل ویب سائٹ اوپن ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے بٹن آپ کے سامنے تسجیل کا ہے، یہاں سے ہم نے اپلائی کرنا ہے۔ نیچے آ جاتے ہیں، یہاں پر شروط و تنبیہات باللغہ عربیہ، یہاں پر ایڈمیشن گائیڈ آپ پڑھ سکتے ہیں عربی کے اندر، اور اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو یہاں سے آپ انگلش کے اندر ایڈمیشن گائیڈ پڑھ سکتے ہیں، جس کے اندر شروط اور مطلوبہ کاغذات اور باقی تفاصیل موجود ہوگی۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ میں بھی آگے جا کے آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو یہاں پر آپ کلک کریں تو نیکسٹ پیج کچھ اس طرح آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر شروط، مطلوبہ کاغذات اور تنبیہات کے حوالے سے کچھ تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ تو ہم شروط کے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ طالب علم کے پاس شہادہ ثانویہ یا اس کی معادل کوئی شہادہ ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ طالب علم کی عمر 17 سال سے کم اور 25 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ طالب علم کے پاس کسی بھی اور سعودی یونیورسٹی کی اسکالرشپ نہ ہو، یعنی کہ وہ پہلے سے کسی بھی سعودی یونیورسٹی میں نہ پڑھ رہا ہو یا اسکالرشپ حاصل نہ کی ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے جو مطلوبہ کاغذات ہیں، یعنی کہ شہادہ ثانویہ اور اس کا ترجمہ وغیرہ، وہ سعودی سفارت خانے سے تصدیق شدہ ہو، مصدقہ ہو۔ تو یہ شرط بہت ساری یونیورسٹیز کے لیے لگائی جاتی ہے، جس میں مدینہ یونیورسٹی بھی ہے، لیکن ہم نے ایڈمیشن ہو جانے کے بعد ان کی تصدیق کرائی تھی۔ اگر اب اس سے پہلے تصدیق کرا لیتے ہیں تو شاید ترجیحی بنیاد پر آپ کا ایڈمیشن جلدی ہو جائے، لیکن چونکہ ہم نے نہیں کرائی تھی تو اس لیے ایڈمیشن ہو جانے کے بعد آپ اس کو کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پانچویں شرط یہ ہے کہ طالب علم کسی بھی سعودی یونیورسٹی سے مفصول نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ کسی بھی سعودی یونیورسٹی سے نکالا نہ گیا ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ طالب علم لائق ہونا چاہیے اور اچھا پڑھنے والا بچہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر مطلوبہ کاغذات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ من شہادہ ثانویہ و سورہ من ترجمہ شہادہ ثانویہ، آپ کے پاس شہادہ ثانویہ کی ایک کاپی ہونی چاہیے، اوریجنل کی تصویر ہونی چاہیے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ نے عربی زبان کے اندر کروانا ہے اگر وہ عربی زبان میں نہیں ہے۔ اور وہ تصدیق من السفارہ سعودیہ، اور آپ نے سفارہ سعودیہ سے تصدیق کرانا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے ایڈمیشن ہو جانے کے بعد کرائی تھی۔ دوسرے نمبر پہ ہے سورہ من جواز سفر، یعنی کہ آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے جس کے کم سے کم ایکسپائری ڈیٹ میں 6 مہینے رہتے ہوں۔ تیسرے نمبر پہ ہے سورہ شخصیہ حدیثہ ملونہ، آپ نے ایک بالکل نیو اور کلیئر تصویر بنانی ہے جس کا سائز یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 مطلوبہ کاغذات ہیں۔ باقی تنبیہات وغیرہ ہیں اور چیزیں، اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ انگلش کے اندر پڑھ سکتے ہیں، تو ہماری ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ یہاں پر آپ نے چیک لگانا ہے اور یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو نیکسٹ اس طرح کا کچھ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا، البیانات الشخصیہ للطالب۔ تو یہاں پر طالب علم نے اپنی پرسنل انفارمیشن درج کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے عربی، تو یہاں پر آپ نے اپنا فرسٹ نیم عربک کے اندر لکھنا ہے۔ تو یہاں سے میں لینگویج چینج کر لیتا ہوں۔ یہاں پر میں نے اسم التجریبی اس لیے لکھا ہے کیونکہ ہم کسی کے لیے اپلائی نہیں کر رہے، تاکہ یونیورسٹی اس کو اگنور کر دے۔ یہاں پر آپ نے والد صاحب کا نام لکھنا ہے، فادر نیم۔ یہاں پر آپ نے دادا کا نام لکھنا ہے، اور یہاں پر آپ نے اپنا لاسٹ نیم لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پاسپورٹ کے اوپر آپ کا ایک فرسٹ نیم ہوتا ہے اور دوسرا آپ کا لاسٹ نیم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اپنا لاسٹ نام لکھنا ہے پاسپورٹ کے موافق۔ تو نیچے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انجلیزی، یہاں پر آپ نے انگلش کے اندر فرسٹ نیم لکھنا ہے۔ تو یہاں سے میں لینگویج چینج کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر فار ایگزامپل میں نے لکھ دیا، یہاں پر آپ نے والد صاحب کا لکھنا ہے، یہاں پر دادا کا، اور یہاں پر آپ نے اپنا لاسٹ نیم لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے فار ایگزامپل اس لیے لکھا ہے تاکہ یونیورسٹی اس کو اگنور کر سکے۔ آپ نے اپنا فرسٹ نیم، یہاں پر اپنا والد صاحب کا نام، یہاں پر اپنے دادا کا نام، اور یہاں پر اپنا لاسٹ نیم لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، نیچے آ جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے سامنے جنس ہے، یعنی کہ آپ نے اپنی جنس سلیکٹ کرنی ہے۔ اگر آپ
میل ہیں تو ذکر کو سلیکٹ کریں، فیمیل ہے تو آپ نے انثیٰ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اور یہاں پر حالہ اجتماعیہ، آپ شادی شدہ ہیں تو آپ نے متزوج کو سلیکٹ کرنا ہے، اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ نے اعزب کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پر تاریخ المیلاد، تو یہاں پر آپ نے اپنی برتھ ڈیٹ یہاں پر سلیکٹ کرنی ہے۔ یہاں پر دن آ گیا، یہاں پر مہینہ آ گیا، اور یہاں پر سال آ گیا۔ اسی طرح محل المیلاد، یہاں پر آپ نے وہ کنٹری سلیکٹ کرنی ہے جس کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں پر آپ نے جنسیہ یعنی کہ نیشنلٹی سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر نیچے آ جاتے ہیں رقم الجواز، یہاں پر آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر انٹر کرنا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ جو پاسپورٹ آپ انٹر کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر تاریخ الانتہا یعنی کہ پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، دن ہے، مہینہ ہے اور سال ہے۔ اس کے بعد مکان الاصدار، یہاں پر آپ نے وہ کنٹری سلیکٹ کرنی ہے جس کنٹری سے آپ نے پاسپورٹ بنوایا ہے۔ نو الہویہ، یہاں پر آپ کے سامنے ایک ہی آپشن ہے، جو سعودیہ کے اندر نہیں رہتے وہ آپ پاسپورٹ یہاں پر سلیکٹ کریں گے۔ نیچے آ جاتے ہیں اب وہ صوبہ آپ کے ملک کا جس سے آپ کو پاسپورٹ ایشو کیا گیا ہے۔ الہاتف البدیل، تو یہاں پر آپ نے اپنے گھر کا نمبر انٹر کرنا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پر میں کوئی نمبر انٹر کر دیتا ہوں، اور یہاں پر جوال، یہاں پر آپ نے موبائل نمبر انٹر کرنا ہے لیکن کنٹری کوڈ اور 00 کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آپ نے اپنا ای میل ایڈریس انٹر کرنا ہے۔ نیچے آ جاتے ہیں حساب ٹویٹر، یہاں پر آپ نے اپنا ٹویٹر کا اکاؤنٹ انٹر کرنا ہے، اور یہاں پر اپنے فیس بک کا اکاؤنٹ انٹر کرنا ہے۔ العنوان الحالی، یہاں پر اپنے موجودہ پتہ یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اپنے اپنا کمپلیٹ ایڈریس لکھنا ہے گھر کا۔ نیچے آ جاتے ہیں، یہاں پر پھر سے آپ نے ایڈریس اپنا لکھنا ہے۔ مدینہ کے اندر آپ نے سٹی سلیکٹ کرنی ہے، اور یہاں پر منطقہ کے اندر آپ نے اپنا صوبہ سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حی کے اندر آپ نے اپنے ضلع سلیکٹ کرنا ہے۔ نیچے یہاں پر آپ کے سامنے اشارے کا آپشن ہے، یعنی کہ آپ نے اسٹریٹ نمبر لکھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کا اسٹریٹ نمبر نہیں ہے، آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، تو آپ کو کوئی فرضاً یہاں پر انٹر کرنا ہوگا، کیونکہ اس فیلڈ کو آپ خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ جن کے آگے یہ نشان لگا ہوا ہے ان کو آپ خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو فار ایگزامپل یہاں پر میں اسٹریٹ نمبر انٹر کر دیتا ہوں، یہاں پر رقم المبنی بلڈنگ نمبر انٹر کر دیتا ہوں، اگر نہیں ہے تو کوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ یہاں پر فلائٹ نمبر یا گھر کا نمبر آپ لکھ سکتے ہیں۔ نیچے آ جاتے ہیں مکان العمل ہے، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو یہاں پر آپ اس جگہ کا نام لکھیں جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ منصب لکھیں کہ آپ کیا جاب کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے اختیاری ہے، اس کو فل کرنا ضروری نہیں ہے، اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو رہنے دیں۔ نیچے آ جاتے ہیں نور برنامج، آپ کس چیز میں داخلہ لے رہے ہیں، تو آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے بیچلرز کا، تو آپ اس کو یہیں سلیکٹ رہنے دیں۔ آخر مؤہل حصلت علیہ، آپ نے جو اپنی سند حاصل کی ہے شہادہ ثانویہ کی، وہ کس فیلڈ میں آپ نے ادب میں حاصل کی ہے، آپ نے سائنس میں حاصل کی ہے، تو آپ نے اپنے حساب سے سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر سائنس میں کی ہے تو علم کو سلیکٹ کریں، ادب میں کی ہے تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائنس کے علاوہ جو بھی دوسری ہے آپ نے ادب کو سلیکٹ کرنا ہے، اگر سائنس میں ہے تو آپ نے علمی کو سلیکٹ کرنا ہے، اور کون سے سن میں آپ نے سند حاصل کی ہے، سند کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، آپ نے وہ ڈیٹ سلیکٹ کر لینی ہے۔ التقدیم العام، یہاں پر آپ نے گریڈ اپنا سلیکٹ کرنا ہے۔ ممتاز کا مطلب ہوتا ہے اے یا اے پلس، اور جید جداً کا مطلب ہوتا ہے بی یا بی پلس، تو آپ نے اپنے حساب سے یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے۔ اور یہاں پر آپ نے پرسنٹیج جو ہے انٹر کرنی ہے۔ پاکستان، انڈیا وغیرہ میں 100 کے حساب سے پرسنٹیج ہوتی ہے، سعودیہ میں 5 کے حساب سے ہوتی ہے، اور باقی ملکوں کی اسی طرح ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے پرسنٹیج کو سلیکٹ کر لینا ہے، یہاں پر چیک لگانا ہے، اور اس کے بعد تسجیل البیانات کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔
تو نیکسٹ پیج آپ کے سامنے کچھ اس طرح اوپن ہوگا. تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں تم تسجیل بیانات بھی نجا رقم الاستمارہ، یہ آپ کا فارم نمبر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو اچھی طرح سیو کر لینا ہے کیونکہ اسی کے ذریعے آپ نے لاگ ان کرنا ہوگا آگے. اور یہاں پر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں. تو ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کے لیے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نے لاگ ان کرنا ہوگا. جو رقم الاستمارہ تھا جو میں نے کاپی کیا تھا یہاں پر میں پیسٹ کر دیتا ہوں، اور یہاں پر آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر انٹر کرنا ہے. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے اچھی طرح پاسپورٹ نمبر اپنا انٹر کرنا ہے. اب یہاں پر دوبارہ آپ کو پاسپورٹ کے ذریعے لاگ ان کرنا ہوگا. تو یہاں پر دخول کے اوپر کلک کر دیں. تو نیکسٹ پیج آپ کے سامنے کچھ اس طرح اوپن ہو جائے گا. یہاں پر طباعت البیانات مدخلہ، جتنی بھی آپ نے انفارمیشن درج کی ہے یہاں سے آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں. تعدیل الاستمارہ، آپ نے جو فارم فل کیا ہے اگر اس میں کوئی چینجنگ کرنی ہے تو یہاں سے آپ اس کو چینجنگ کر سکتے ہیں. تحمیل المستندات، یہاں پر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں. اور تحمیل الصورہ الشخصیہ، یہاں پر آپ نے اپنی پرسنل جو فوٹو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے. تو سب سے پہلے ہم ڈاکومنٹس کے اوپر کلک کرتے ہیں. تو جی ہاں، نیکسٹ پیج کچھ اس طرح آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں. تو ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے سے پہلے کچھ شرائط آپ دیکھ لیں. ان تکون الصورہ واضحہ، جتنے بھی آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں وہ بالکل کلیئر ہونے چاہیے، ان کی تصویروں جو ہیں وہ بالکل صاف ہونی چاہیے. یتم تحمیل کل مستند فی المکان المخصص، آپ نے جتنے بھی ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں ہر ڈاکومنٹس کو اپنی جگہ کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے، یعنی کہ جو چیز جہاں پر مانگی گئی ہے اسی جگہ پر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. اللہ یزید حجم الصورہ عن 1 میگا بائٹ، 1 MB سے زیادہ فائل کا سائز نہیں ہونا چاہیے. ان یکون امتداد الصورہ، تصویر کا جو فارمیٹ ہونا چاہیے وہ JPG. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہوگا. اب آ جاتے ہیں مستندات کی طرف. سورہ شہادہ ثانویہ عامہ، یہاں پر شہادہ ثانویہ عامہ کی آپ نے سند اپلوڈ کرنی ہے، اور یاد رکھیں کہ آپ نے اسکین کر کے یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے. اوریجنل سے آپ نے کاپی لینی ہے، اسکین کرنا ہے. کشف الدرجات سنہ اولا، یہاں پر آپ نے فرسٹ ایئر کی مارک شیٹ لگانی ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ شہادہ ثانویہ میں 2 مارک شیٹ آپ کو ملتی ہیں، ایک پہلے سال کی اور دوسرے سال کی. تو یہاں پر فرسٹ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے کشف الدرجات سنہ ثانویہ. یہاں پر آپ نے سیکنڈ جو ہوتے ہیں ایئر اس کی اپلوڈ کرنی ہے. کشف الدرجات سنہ ثالثہ، یہاں پر آپ نے تیسرے سال کی مارک شیٹ اپلوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، شہادہ ثانویہ میں یہاں پر پہلا سال ہے اور یہاں پر دوسرا سال ہے اور یہاں پر تیسرا سال ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ترتیب سے مارک شیٹ اپلوڈ کرنی ہے. لیکن جو شہادہ ثانویہ ہے عامہ وہ صرف آپ نے ایک ہی اپلوڈ کرنی ہے. یہاں پر آپ نے پاسپورٹ کا فرسٹ پیج اور سیکنڈ پیج اپلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ اور سیکنڈ پیج کو آپ نے اس کی تصویر بنا کے اسکین کر کے آپ نے جوائنٹ کر کے یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. یہاں پر تیسرا اور چوتھا پیج جو پاسپورٹ کا ہے وہ آپ نے اسکین کر کے اپلوڈ کرنا ہے. التقریر الطبی، یہاں پر آپ نے میڈیکل کی جو رپورٹ ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے. شہادہ دخول الاسلام، اگر کوئی مسلمان نہیں تھا اور بعد میں وہ اسلام لایا تو اس کو اپنے اسلام لانے کی جو سند ہے وہ یہاں پر اپلوڈ کرنی ہوگی. اس کے علاوہ جتنے بھی مستندات ہیں یہ اضافی ہیں. آپ حفظ کی سند لگانا چاہیں اور کوئی آپ کے پاس سند ہے تو جتنے بھی مستندات اضافی ہیں یہاں پر آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو ایک اپلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں. آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہوگا. دھیان میں رکھیں کہ آپ نے جتنی بھی فائلیں بنانی ہے ان کا ٹائٹل لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، سورہ شہادہ ثانویہ، کشف الدرجات، اس طرح آپ نے ٹائٹل لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو فار ایگزامپل اپلوڈ کر کے دکھاتا ہوں. تو یہاں پر میں نے جامعہ طیبہ کی ایک تصویر لی ہے آپ کو صرف دکھانے کے لیے. اس کے اوپر میں کلک کر کے آپ کو اپلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر
اس کا ٹائٹل آ رہا ہوگا. میں نے تو یہاں پر اس کا کوئی ٹائٹل نہیں دیا، تو یہاں پر جو آپ نے ٹائٹل دیا ہوگا شہادت ثانویہ وہ یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہوگا. تو اس طرح باقی بھی اسناد آپ اپلوڈ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے، ترتیب کے ساتھ. تو یہ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں اور پھر واپس آتا ہوں. تو اس طرح آپ نے سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دینے ہیں. اس کے بعد آپ نے تحمیل مستندات کے اوپر کلک کر دینا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کامیابی کے ساتھ ہم نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دیے ہیں. اب یہاں پر آپ نے اپنی پرسنل فوٹو اپلوڈ کرنی ہے. تو اس طرح کا آپ کے سامنے پیج اوپن ہو جائے گا. صورت الطالب، آپ نے تصویر کیسے اپلوڈ کرنی ہے اس کے متعلق یہاں پر کچھ ہدایات لکھی ہوئی ہیں. ان تکون الصورہ واضحہ و ملونہ، فوٹو کلرفل اور واضح ہونی چاہیے. ان تکون صورت الوجہ فی الوسط، فوٹو کے درمیان میں آپ کا چہرہ ہونا چاہیے اور آپ کا چہرہ بالکل سامنے کی طرف ہو، یعنی آپ سامنے کی طرف دیکھ رہے ہوں. سائڈ سے تصویر آپ نے نہیں بنوانی، جس طرح پاسپورٹ کی عام نارمل تصویر ہوتی ہے. تصویر کا سائز یہ ہونا چاہیے اور تصویر کا فائل سائز کیا ہونا چاہیے، 100 MB سے زیادہ تصویر نہیں ہونی چاہیے. 100 KB سے، ٹھیک ہے. 1 MB ہوتا ہے اور 1 KB ہوتا ہے. تو 100 KB سے زیادہ تصویر اپلوڈ نہیں ہوگی. اور تصویر کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وائٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سفید بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہونی چاہیے. تو ان شرطوں کا آپ نے خیال کرنا ہے. اور خاص طور پر یہ جو سائز ہے یہ 100 KB سے زیادہ ہوگا تو تصویر اپلوڈ نہیں ہوگی. تو میں آپ کو اپلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں. یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے. تو یہ کچھ تصویریں میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس فائل کا جو سائز ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 22 KB ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں 22 KB. تو اگر یہ 100 سے زیادہ ہوتی تو اپلوڈ نہیں ہوتی. آپ اپنی تصویر کو کمپریس بھی کر سکتے ہیں، آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں اور موبائل کے اوپر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر بھی کر سکتے ہیں جس سے سائز کم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے تحمیل کے اوپر کلک کر دینا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی تصویر اپلوڈ ہو گئی ہے. یہاں پر آپ کے سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ ہو گئے ہیں. اب یہاں پر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کی ترتیب چیک کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے پرنٹ نکال لینا ہے. تو نیکسٹ آپ کے سامنے کچھ ایسا پیج اوپن ہو جائے گا. یہاں پر آپ نے اپنی رغبات سلیکٹ کرنی ہے، یعنی کہ جتنے بھی شعبہ جات میں ایڈمیشن اوپن ہے ان کو آپ نے ترتیب کے ساتھ سلیکٹ کرنا ہے. یعنی کہ جو آپ کی فرسٹ چوائس ہے آپ اس کو پہلے سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد جتنے بھی رغبات ہیں آپ نے سب کو سلیکٹ کرنا ہوگا. دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے تنبیہ، یجب ترتیب جمیع التخصصات المتحزہ من الرغبات. جتنے بھی تخصصات میں ایڈمیشن اوپن ہے آپ نے ان کو اپنے حساب سے سلیکٹ کرنا ہوگا، لیکن آپ ایک کو بھی چھوڑ نہیں سکتے ورنہ آپ آگے نہیں جا سکتے. تو یہاں پر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فائرفوکس جو براؤزر ہے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے تاکہ اچھی طریقے سے آپ ترتیب لگا سکیں. لیکن جو براؤزر میں استعمال کر رہا ہوں اس میں بھی اس کی ترتیب آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری رغبات آپ کے سامنے آ رہی ہیں. جیسے یہ لغہ عربیہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی آپ کے سامنے کچھ آ رہے ہیں. تو فار ایگزامپل میں اس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں اور الدراسات الاسلامیہ، ٹھیک ہے، اس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں. میری فرسٹ چوائس یہ ہے تو میں یہاں پر کلک کروں گا تو وہ یہاں پر نیچے ایڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب میری سیکنڈ چوائس جو ہے یہ قرآن ہے اور تفسیر ہے، تو میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور نیچے اس ترتیب سے یہ ایڈ ہو جائیں گے. تو جو یہاں پر ایڈ ہوتے جائیں گے یہاں سے وہ ختم ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی چوائس سلیکٹ کرنے کے بعد ایک ایک کر کے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ آپ اس طرح سلیکٹ کرنے کے بعد ان کو یہاں پر نیچے ایڈ کر سکتے ہیں. دیکھو یہاں سے غائب ہو کر یہاں پر سارے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان میں سے پھر جن کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر کریں گے تو یہ اوپر ایڈ ہو جائے گا، لیکن ان میں سے آپ ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، سب کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو سب کو سلیکٹ کرنے کے بعد دیکھیں ابھی پہلی چوائس آپ کی قرآن ہے، آپ اس میں داخلہ لینے چاہتے ہیں. اگر اس میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تو سیکنڈ چوائس یہ ہوگی، تھرڈ یہ ہوگی. تو جس میں بھی ایڈمیشن آپ کو ممکن ہوگا وہ دے دیں گے. اس کے بعد آپ نے حفظ ترتیب رغبات کے اوپر کلک کرنا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کامیابی کے ساتھ آپ کے سارے رغبات جو ہے وہ سلیکٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے.
यहाँ पर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट का बटन है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने मालूमात इंटर की है वो सारी आपके सामने आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद ये तादीदुल इस्तिमारा है, यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन में चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं जो आपने इंटर की थी। उसके बाद यहाँ पर वही मुस्तनदात हैं, आप दोबारा से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी आपने चीज़ें अपलोड की थी वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। नीचे तहमील सूरा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने तस्वीर अपलोड की थी, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके बाद ये आपके रग़बात हैं जो हमने सिलेक्ट किए थे, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, जितने भी रग़बात आपने सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक लॉगआउट का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप लॉगआउट हो जाएंगे। दोबारा अपना इस्तिमारा नंबर और पासपोर्ट इंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इस्तिमारा नंबर है और नीचे आपका जो पासपोर्ट है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो आपने पासपोर्ट को यहाँ पर इंटर करना है और यहाँ पर इस्तिमारा करना है और लॉगिन कर लेना है। तो आप अपनी तलब को यहाँ से चेक करते रहेंगे, ठीक है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अप्लाई करने में आसानी होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।